إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم سيئاتكم. حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ بقرہ کی ایک آیت کا ٹکڑا آپ کے سامنے پڑھا گیا جس میں اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اگر صدقات و خیرات اور زکوٰۃ کو تم لوگوں کے سامنے دکھا کر دیتے ہو یہ بھی بہتر ہے، اور اگر تم اسے چھپا کر دیتے ہو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. اللہ رب العالمین نے بات بیان کی تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں جو اہم بات بیان کی ہوئی کہ لوگوں کو اعمال کرتے ہوئے چھپا کر کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے. کچھ اعمال ایسے ہیں جن کو آدمی چھپا کر کرے تو یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے اور یہ اس کے مغفرت کا ذریعہ بھی بن سکتی ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے احادیث میں اس کا تذکرہ کیا. حاضرین، رمضان المبارک کا مہینہ ہم سے دن بدن قریب ہوتے جا رہا ہے. ہر ایک مسلمان کی امیدیں اور خوشیاں بڑھتی جا رہی ہیں. ایسے وقت میں رمضان کے استقبال میں جو باتیں ہمیں یاد رکھنا چاہیے انہی میں سے ایک بات کی طرف آپ کی توجہ کو میں لے جانا چاہتا ہوں. یہ ایک بات کو آپ سمجھ لیں، اس خطبے میں یہ میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے کہ آدمی کچھ اعمال چھپا کر کرنے کی کوشش کرے. اور رمضان المبارک کا یہ مہینہ جن اسباق کو ہم اور آپ کو دے کر جاتا ہے انہی میں سے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ ہم اعمال کو چھپا کر کرنے کی کوشش کریں. حاضرین، اخلاص کی بڑی اہمیت ہے دین میں اخلاص کو اس قدر اہمیت ہے کہ جس عمل میں اخلاص نہ ہو، یعنی جو عمل اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہ کیا گیا ہو، وہ عمل کتنا بھی اچھا ہو، وہ کام کتنا بھی اچھا ہو، اللہ تعالیٰ کے پاس قبول ہونے والا نہیں ہے. جس عمل کے اندر اخلاص ہو وہ عمل چھوٹا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو اللہ رب العالمین اس سے قبول کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بہت پسند آتا ہے. حاضرین، اخلاص یعنی صرف اللہ کو خالص کر کے عمل کرنا، یہ بہت بڑی شرط ہے ہمارے عمل کو قبول ہونے کے لیے. ہمارے اعمال اللہ کے پاس ایکسپٹ ہونے کے لیے بہت ضروری ہے، لیکن یہ کام بہت مشکل ہے. یعنی یہ کہ اپنی نیتوں میں اخلاص پیدا کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ بہت مشکل کام ہے اپنی نیتوں میں اخلاص پیدا کرنا. اس لیے شداد بن اوس رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، میں نے اپنی نیت میں اخلاص پیدا کرنے کے لیے 20 سال لگائے ہیں. جب میں نے اعمال کرتے کرتے 20 سال لگا دیے تب میری نیت میں اخلاص پیدا ہوتے ہوئے مجھے نظر آیا. یعنی یہ کہ بندہ عمل کرے، کہیں نہ کہیں ریاکاری آ جاتی، کہیں نہ کہیں خوش فہمی آ جاتی، کہیں نہ کہیں آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں نے لوگوں پر احسان کیا ہے، عمل کر کے نیکی کر کے میں نے دین پر اسلام پر احسان کیا، لیکن حقیقت ایسی نہیں ہے. اللہ کے بندو،
اپنی نیتوں میں اخلاص پیدا کرنا ضروری، اور نیتوں میں اخلاص پیدا کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں۔ ان اعمال کو اخلاص کے ساتھ کرنے کے لیے جو سورسز ہیں، جو ذرائع ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑا ذریعہ یہ ہے کہ ہم اعمال کو یعنی کوئی بھی نیکی کو کرتے ہوئے چھپا کر کرنے کی کوشش کریں، چھپا کر کرنے کی کوشش کریں۔ کچھ اعمال ایسے ہیں جسے دکھا کر کرنے میں اب فضیلت ہے، لیکن اکثر و بیشتر اعمال ایسے ہیں جسے ہم چھپا کر کریں، جس عمل کو میں اور میرا رب جانے اور تیسرا کوئی نہ جانے، تاکہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے جب ہم کھڑے ہوں تو میرا رب میرے اعمال کو دکھاتے ہوئے کہے کہ اس عمل کو تو جانتا ہے اور میں جانتا ہوں، تیسرا کوئی نہیں جانتا۔ کچھ اعمال ایسے میرے ہونی چاہیے، میرے گھر میں رہتے ہوئے ہونی چاہیے، جسے میری بیوی بھی نہ جانتی ہو، میرے بچے بھی نہ جانتے ہوں۔ اس میں اخلاص زیادہ ہوتا ہے، اس میں اخلاص ہوتا ہے، اس میں ریاکاری نہیں ہوتی، یہ ریاکاری سے پاک ہوتا ہے، یہ صرف اللہ کو راضی کرنے والے اعمال ہوتے ہیں۔ حاضرین، یہ بات ہم آپ کے سامنے کیوں رکھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہماری خلوتیں ہماری جلوتوں سے زیادہ گندی ہو گئی، یعنی یہ کہ ہم جب لوگوں کے درمیان رہتے ہیں تو بہت ہی پارسا ہوتے ہیں، بڑے بزرگ ہم نظر آتے ہیں۔ خواتین میں بھی جب ایک دوسرے سے ملتی ہیں تو بہت ہی میٹھی میٹھی گفتگو کرتی ہیں، بہت ہی اللہ والی باتیں کرتی، لیکن جب تنہائی ہوتی ہے، جب اکیلے میں ہوتے ہیں، جب رات کے اندھیرے میں ہوتے ہیں، جب اپنے بستر پر ہوتے ہیں، اپنے بند کمرے میں ہوتے ہیں، تو ہماری خلوتیں ہماری جلوتوں سے بہت مختلف ہوتی ہیں۔ ہمارے خلوتیں یعنی ہماری تنہائیاں گناہوں سے معمور ہیں۔ ہماری تنہائیوں میں گناہ اتنے زیادہ ہو رہے ہیں جہاں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جیسے جیسے تم قیامت سے قریب ہوتے جاؤ گے فتنے زیادہ بڑھتے جائیں گے۔ انہی میں سے ایک فتنہ یہ کہیے کہ جہاں موبائل ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے، وہیں ایک بہت بڑا فتنہ بھی ہے۔ جہاں موبائل ہمارے لیے نیکی کمانے کا سورس ہے یا دنیا میں بہت سارے چیزوں میں فائدہ اٹھانے کا ایک ذریعہ ہے، وہیں ہماری تنہائیوں کو خراب کرنے کا ایک بہت بڑا سورس بنا ہوا ہے، جس کے ذریعے سے ہماری تنہائیاں گندی ہوتی جا رہی، ہماری تنہائیوں میں عمل کرنے کی وہ چاشنی، عمل کرنے کی وہ جو ہے لذت ہمیں محسوس نہیں ہو رہی ہے، اس لیے کہ آدمی تنہا رہتے ہوئے بھی تنہا نظر نہیں آتا۔ یعنی اکیلا رہتے ہوئے آدمی پہلے سوچتا تھا کہ میں اس تنہائی میں کیا کروں، لیکن آج موبائل اسے اتنا مصروف رکھتا ہے کہ اگر اسے چھوڑ کر آدمی چلا جائے، یعنی اس کے گھر والے چھوڑ کر بھی چلے جائیں، گھنٹوں بھی آدمی اکیلا رہے پھر بھی وہ تنہا محسوس نہیں کرتا، وہ اکیلا محسوس نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس کے ساتھ ایسی چیز ہے جو پوری دنیا اس کے ساتھ جو ہے جڑ سکتی ہے، جس سے وہ پوری دنیا کو آسانی سے دیکھ سکتا ہے، اس سے جو ہے لذت حاصل کر سکتا ہے۔ حاضرین، ایسے وقت میں ہم اپنی تنہائیوں کو گناہوں سے پاک کرنا بہت ضروری، اور یقیناً ہر ایک مسلمان چاہے وہ کتنا ہی ایمان والا کیوں نہ ہو، ایک چھوٹے سے ایمان والا کیوں نہ ہو، ہر آدمی اپنی تنہائی کو پاک رکھتا ہے رمضان کے مہینے میں، چاہے وہ اکیلا ہو، چاہے وہ لوگوں کے درمیان ہو، اپنے آپ کو گناہوں سے، گندگیوں سے، مختلف قسم کی غلط چیزیں دیکھنے سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے۔ ایسے ہی ان تنہائیوں کو خالی رکھنے کے بجائے ان کو نیکیوں سے بھر دینا چاہیے۔ آج کے خطبے میں میں آپ کے سامنے یہی بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہم جب اکیلے میں ہوں تو جماعت میں جیسے ہم نیکیاں کرتے ہیں، نیکی کی بات کرتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ ہماری خلوتیں بہتر ہونی چاہیے۔ ہم اکیلے میں ہوں تو یہ زیادہ اللہ رب العالمین سے قریب ہونے کا ذریعہ ہے، ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا کرنے کا بہت طاقتور سورس ہے، اس لیے اس سورس کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے۔ حاضرین، ہماری تنہائیوں کو ہم کیسے پاک رکھنا چاہیے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بہت ساری احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو خوشخبری دی جو اپنی تنہائیوں کو اللہ کی عبادت میں لگاتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحیح ترمذی کی ایک روایت میں بات بیان کی، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ ینجیہم اللہ، تین قسم کے لوگ ایسے ہیں یحبہم اللہ، تین قسم کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ بہت محبت کرتا ہے، تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ بہت محبت کرتا ہے، اور تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ بہت نفرت کرتا ہے، غصہ ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے۔ آج تین قسم کے وہ لوگ جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، جن کو اللہ چاہتا ہے، ان تین لوگوں کو آپ یاد رکھ کر جائیں، یہ خطبے کا اصل مقصد ہے۔
حاضرین، 3 لوگوں میں سے پہلا وہ آدمی جسے اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مانگنے والا سائل، ایک مانگنے والا فقیر ایک جماعت کے پاس آتا ہے اور اللہ کا نام لے کر پوچھتا ہے کہ کوئی چیز دے دو. وہ جماعت والے اسے ریجیکٹ کرتے ہیں، بھیج دیتے ہیں، آگے اسے بھگا دیتے ہیں. لیکن ان میں سے ایک آدمی ایسا ہوتا ہے جو اس جماعت سے ہٹ کر کے اس کا پیچھا کرتا ہے یا اس جماعت کو جانے تک کا انتظار کرتا ہے، یہاں تک کہ اتنا پیچھے ہو جاتا ہے کہ اس فقیر سے ملاقات کرتا ہے اور جو کچھ اس کی مدد کرنا ہے وہ چھپ چھپا کر مدد کرتا ہے، اس نیت سے کہ یہ جماعت مجھے نہ دیکھیں. اللہ رب العالمین کہتا ہے میرے نزدیک ایسا بندہ بہت پسندیدہ ہے. کیا ہم اپنی زندگی میں ایسے کام کیے؟ اگر حقیقت میں کیے ہیں تو اللہ رب العالمین ہم سے راضی، اس کام سے ہمارے راضی. اور ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ ایک فقیر مانگنے والا مانگتا ہے، بڑے مالدار لوگ ہیں اسے ریجیکٹ کرتے ہیں، اس میں سے ایک غریب یا اس میں سے مڈل کلاس سے ایک ایسا آدمی ہوتا ہے جو آدمی ان سے پیچھے ہٹ کر کے اس آدمی کی مدد کرنے کی خواہش رکھتا ہے اور اس آدمی کی چھپ چھپا کر کے مدد کر کے آگے بڑھ جاتا ہے اس امید کے ساتھ کہ اس کام کو صرف میں اور اللہ رب العالمین جانے. اللہ رب العالمین کہتا ہے ایسے بندے سے میں بہت خوش ہوتا ہوں، ایسے بندے سے میں بہت خوش ہوتا ہوں. دوسرا وہ آدمی جو جنگ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگ میں کھڑا ہوتا ہے، لوگ بھاگ کر جاتے ہیں جنگ میں، لیکن وہ آدمی اپنے سینہ سپر ہو کر پورے مستعدی کے ساتھ، طاقت کے ساتھ سامنے والے سے ڈیفنس کرتا ہے، لڑتا ہے، یہاں تک کہ یا تو وہ شہید ہو جاتا ہے یا پھر جو ہے جنگ اس کے حوالے ہو جاتی ہے، یعنی مسلمانوں کے حوالے ہو جاتی ہے. ایسے بندے کو بھی اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے. تیسرا وہ آدمی جسے اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جماعت رات بھر سفر کرتی ہے، رات بھر ٹریول کرتی ہے، رات بھر جو ہے چل کر گھوڑوں پر اونٹوں پر سفر کرتے کرتے تھک جاتے ہیں. جب تھک جاتے ہیں تو رات کے آخری حصے میں ان پر نیند طاری ہو جاتی ہے. جب نیند طاری ہوتی ہے تو ہر آدمی کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں کیسے پڑاؤ کروں، کب میں اسٹے ہو جاؤں اور فوراً میں لیٹ جاؤں، سر جو ہے میرا تکیے پر رہے. ہر آدمی کی یہ خواہش ہوتی. ایسے وقت میں ایک آدمی جب پورے کے پورے رات کو سو جاتے ہیں، تھک کر سو جاتے ہیں، ایسے وقت میں ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے اور اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اللہ کی آیات کو پڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایسا بندہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جو تیسرے آدمی کا ذکر کیا وہ یہ کہ آدمی جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، راتوں کی تنہائیوں کو اختیار کرتا ہے جب لوگ آرام سے سو رہے، اور خاص کر رات کے آخری حصے میں نیند کو ہر آدمی پسند کرتا ہے. ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ ایسے وقت میں میں جو ہے سو جاؤں اور میٹھی نیند جو ہے میں اختیار کروں. لیکن ایسے وقت میں ایک وہ بندہ جو اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے، اللہ کی جنت کی امید رکھتے ہوئے رات کی تنہائی میں اٹھتا ہے، ٹھنڈی موسم میں اٹھتا ہے اور وضو کر کے اللہ رب العالمین کے دربار میں کھڑے ہو جاتا ہے. اللہ رب العالمین کہتا ہے ایسا بندہ مجھے بہت پسند ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان کی. حضرت مسلم بن یسار رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ تنہائی میں جو عمل کیا جاتا ہے اس کی لذت وہی شخص جانتا ہے جو تنہائی میں عمل کرنے کی خواہش رکھتا ہے. اور خواہش رکھ کے جو آدمی تنہائی میں اکیلے میں عمل کر کے جو لذت حاصل کرتا ہے، پھر وہ جماعت میں کرنے کے بعد اسے وہ لذت حاصل نہیں ہوتی، وہ مٹھاس، وہ خوشی حاصل نہیں ہو سکتی. امام ابو حازم کہا کرتے ہیں اخفی حسناتک کما تخفی سیئتک. اے اللہ کے بندو، تم اپنے نیکیوں کو ایسے ہی چھپا کر رکھو جیسے تم گناہوں کو چھپایا کرتے ہو. یعنی جیسے تم گناہ کو چھپانا پسند کرتے ہو، جیسے تم گناہ کرتے ہو اور یہ خواہش رکھتے ہو کہ میرے اس گناہ کو کوئی نہ دیکھے، ایسے ہی تمہیں نیکیاں کرتے ہوئے خواہش رکھنی چاہیے کہ میری اس نیکی کو کوئی نہ دیکھے، میری اس نیکی پر کوئی نظر نہ ڈالے، میری اس نیکی کو دیکھ کر لوگ میری عزت نہ کرنے لگے. لیکن ہماری تنہائیاں ایسی ہیں، بس اوقات ہمیں تہجد کی توفیق بھی ہوتی ہے. صبح میں آ کر ہم لوگوں کے درمیان ڈسکس کرتے ہوئے کہتے ہیں شاید آج رات 3 بجے 4 بجے بہت زیادہ ٹھنڈی محسوس ہو رہی تھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سامنے والا یہ سمجھے کہ میں تہجد پڑھنے والا آدمی ہوں، کیونکہ میں رات میں جاگ کر
میں نے محسوس کیا ہے کہ اس وقت ٹھنڈی تھی، اس وقت فلاں تھا، اس وقت فلاں تھا. نہیں، اللہ کے بندو، سلف صالحین کو آپ دیکھیں گے نیکیوں کو کس قدر چھپایا کرتے تھے. انبیاء علیہ السلام نفل نیکیوں کو کیسے چھپایا کرتے تھے. ایسے بے شمار احادیث آپ کو اللہ کے نبی علیہ السلام کی احادیث سے معلوم ہو سکتی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرائض کے علاوہ نوافل کو گھر میں پڑھنے کو پسند کیا ہے، نفل عبادتوں کو گھروں میں کرنے کو پسند کیا ہے، اور چھپ چھپا کر کرنے کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پسند کیا. اس لیے آپ دیکھیں حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر سنتے ہیں، حضرت زکریا علیہ السلام کا، حضرت مریم علیہ السلام کا، ان تمام کا اللہ تعالیٰ ذکر کر کے کہتا ہے کہ یہ اپنے گھروں کے ایک کونے میں انہوں نے ایک عبادت گاہ بنا لیا تھا، یعنی ایک عبادت کے لیے ایک جگہ کو مخصوص کر لیا تھا. اور اسی کو قرآن کریم محراب سے ذکر کرتا ہے. یعنی تمام تر نفل عبادتیں اپنے گھروں میں چھپ چھپا کر کرنے کو انبیاء علیہ السلام پسند کیا کرتے تھے. اور دعاؤں کا بھی ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، تم اپنے رب سے گڑ گڑاؤ، تنہائیوں میں گڑ گڑاؤ. گویا اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ تم اپنے رب کے سامنے گڑ گڑاؤ اور تنہائیوں میں اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑاؤ. گویا اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ آدمی لوگوں کے درمیان رو رو کر دعائیں کریں، رو رو کر جو ہے لوگوں کے سامنے دکھائیں. اس کے بجائے تم اپنی تنہائیوں میں ایسے وقت میں جب تمہارا پورا گھر سو رہا ہو، رات کا اندھیرا ہو، رب سے مناجات کرتے رہو. اللہ رب العالمین کو یہ ادا بہت پسند آتی. اسی لیے تنہائی میں عمل کرنے کا اللہ رب العالمین نے اس بات میں حکم دیا کہ اگر تمہیں اللہ سے مانگنا ہو، رات کی تنہائیاں یہ بہت بہتر ہیں تمہارے لیے کہ تم اللہ رب العالمین سے مانگو. حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر کر کے اللہ رب العالمین کہتا ہے اذ نادى ربه نداء خفيا، وہ اپنے رب سے چھپ چھپ کر کے اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے تھے، مانگتے تھے. کیا مانگتے تھے؟ ایک نیک و صالح بیٹا مانگتے تھے اللہ رب العالمین سے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب مریم علیہ السلام کے پاس بہت ساری نعمتیں انہوں نے دیکھی، پوچھا انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ. حضرت مریم علیہ السلام سے کہا کہ تمہارے پاس یہ سب چیزیں کہاں سے آ رہی؟ بے موسم پھل دیکھا، بے موسم چیزیں دیکھی تو کہا یہ کہ یہ دسترخوان تمہارے پاس کہاں سے آ گیا؟ یہاں یہ پھل نہ ملتا ہے، نہ اس کا موسم ہے، ایسے وقت میں ایسے پھل تمہارے پاس کہاں سے آ رہے ہیں؟ کہا یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے میرے لیے انتظام ہے. تو حضرت زکریا علیہ السلام فوراً وہاں سے ہٹے اور اپنے رب سے چھپ چھپ کر دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ، جو تو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو میری عمر گزر جانے کے بعد بھی تو مجھے اولاد دے سکتا ہے. اللہ رب العالمین سے گڑ گڑانے لگے تو اللہ رب العالمین کہتا ہے ہم نے زکریا علیہ السلام کو ایک لڑکا یحییٰ کی شکل میں دیا. اللہ رب العالمین چھپ چھپا کر کے اعمال کرنے کو زیادہ پسند کرتا ہے اللہ کے بندوں. اس لیے بہت سارے لوگ رمضان کے بہت سارے اعمال کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں. رمضان کے بہت ساری ایسی نیکیاں ہیں جو دوسروں کو دکھا کر کرنا چاہتے ہیں. ہمارے بچے اگر روزہ رکھتے ہیں اسے سوشل میڈیا پر ڈال کر یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہمیں عزت ملے گی، تکریم ملے گی. کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین سب سے پہلے جن لوگوں کو جہنم میں داخل کرے گا ان میں سے ایک وہ عالم بھی یا ایک وہ عابد بھی، عبادت کرنے والا بھی جو عبادت کر رہا تھا اس امید کے ساتھ کہ لوگ میری عزت کریں گے، لوگ میری عزت کریں گے، تکریم کریں گے، میرا احترام کریں گے. اللہ رب العالمین قیامت کے دن کہے گا کہ جو کچھ تمہارے ساتھ کہنا تھا، جو کچھ تمہاری عزت کرنا تھا، لوگوں نے سب کچھ کر لیا. یعنی تمہیں دنیا میں جو ملنا تھا سب کچھ مل گیا، آخرت میں تمہارے لیے کوئی حصہ نہیں ہے، اس لیے کہ تم نے دنیا میں لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا تھا، رب کو دکھانے کے لیے، رب کو راضی کرنے کے لیے نہیں. تو ایسے اعمال اگر ہم کریں جس میں جو ہے لوگوں کو دکھانے والے کام ہوں تو پھر یقیناً ایسے کام ہمارے بیکار جائیں گے، بے سود جائیں گے، بے فائدہ ہو جائیں گے. نیکی کے بجائے گناہ ہم مول لیں گے. اس لیے اللہ سے ڈر کر اپنی تنہائیوں کو بہتر سے بہتر بنانا چاہیے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے صدقہ و خیرات کو بھی چھپ چھپا کر کرنے کو زیادہ پسند فرمایا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے چھپ کر صدقہ کرنے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے صحیح مسلم کی ایک روایت ہے جس میں آپ بار بار سنتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اللہ کا بندہ، نیک بندہ اخلاص کے ساتھ اللہ کے راہ میں صدقہ کرنا چاہتا تھا. اس کی نیت یہ تھی کہ وہ اپنے رب کے علاوہ کسی کو دکھانا نہیں چاہتا تھا. ایسا آدمی رات کے اندھیرے میں باہر نکلا،
یہاں تک کہ ایک ایسے آدمی کو اس نے دیکھا جو آدمی راستے میں چل رہا، اس آدمی کے ہاتھ میں اس نے صدقے کی وہ تھیلی اس کے ہاتھ دے دی۔ صبح میں مشہور ہو گیا، صبح میں چرچا ہونے لگا صبح میں کہ ایک ایسے آدمی کے ہاتھ میں کسی نے صدقہ دے دیا جو آدمی کے چور ہے اور چوری میں بڑا مشہور آدمی، ایسے آدمی کے ہاتھ کسی نے صدقہ دے دیا۔ اس آدمی کو جب معلوم ہوا بڑا افسوس ہوا کہ میں نے ایک چور کو اپنی صدقہ کی تھیلی جو ہے اس کے حوالے کر دی۔ پھر اس نے سوچا کہ شاید ہی میرا یہ صدقہ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوا، اس لیے اس نے دوسری رات بھی صدقے کے لیے انتظام کیا۔ ایک تھیلی میں اس نے جو کچھ پیسے ڈالنے تھے، جو کچھ درہم و دینار رکھنے تھے، اس نے رکھ دیے، اور دوسرے دن یہ تھیلی لے کر وہ جو ہے باہر نکلا، یہاں تک کہ تنہائی میں کوئی انسان نظر نہیں آ رہا تھا سوائے ایک عورت کے۔ اس نے اس عورت کے حوالے اس تھیلی کو کر دیا اور پھر وہاں سے چل بسا۔ صبح میں مشہور ہوا، صبح میں چرچا ہوا کہ ایک ایسی عورت کو کسی نے صدقہ دے دیا ہے جو زانیہ ہے، جو زنا میں مشہور ہے، ایسے عورت کے ہاتھ میں کسی نے صدقہ دے دیا ہے۔ دوسرے دن بھی جب اس نے یہ سنا بہت مایوس ہوا۔ اللہ رب العالمین کا کرنا ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے رات میں خواب میں ایک آدمی کے ذریعے سے اسے بتایا کہ جس آدمی کو تم نے رات کے اندھیرے میں چور کو جو صدقہ تم نے دیا، ہو سکتا ہے کہ تمہارے صدقے کی وجہ سے اس نے چوری کرنے سے توبہ کر لی ہو۔ پھر جس عورت کو زانیہ کو تم نے صدقہ دیا، ہو سکتا ہے اپنی زنا سے اس نے توبہ کر لیا ہو۔ تو تمہیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، تمہیں دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے، تمہیں اپسٹ نہیں ہونا چاہیے۔ گویا خواب میں اللہ رب العالمین نے ایک آدمی کے ذریعے سے اسے تسلی دی۔ تو حاضرین، اللہ کے نبی علیہ السلام نے رات کے اندھیرے میں یا تنہائیوں میں اعمال کرنے کو زیادہ پسند فرمایا۔ حضرت ربیع بنت معبد رحمہ اللہ کی اہلیہ کہتی ہیں کہ میرے شوہر اکثر و بیشتر اللہ کی عبادت میں رہتے اور خاص کر جب تنہائی میں ہوتے، اکیلے میں ہوتے، قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کرتے، یہاں تک کہ کوئی آدمی ان سے ملنے آتا، اچانک کوئی آدمی ملنے آ جاتا، فوراً اس قرآن کو یا تو چھپا دیتے تھے یا اس قرآن کے اوپر کوئی کپڑا ڈال دیتے تھے، پھر سامنے والے کو ملاقات کرنے کے لیے اجازت دے دیتے تھے تاکہ کوئی آدمی ان کی خلوتوں کی، تنہائیوں کی عبادتوں کو نہ دیکھ سکے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ تنہائی میں اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں۔ ایسے سلف صالحین ہوا کرتے تھے۔ سلف صالحین میں حضرت ربیع کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے، حضرت محمد بن منذر کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے 40 سال تک ایسے نفل روزے رکھے کہ ان کے گھر والوں کو بھی اس کا علم نہ ہو سکا۔ ان کے انتقال کے بعد اس کا علم ہوا۔ کیسے کہ حضرت محمد بن منذر رحمہ اللہ کے گھر میں جب وہ جو ہے صبح کے لیے نکلتے، صبح جب جو ہے جاب کے لیے یا کسی بھی کام کے لیے نکلتے تو اپنے ہاتھ میں اپنا توشہ لیتے اور کسی نہ کسی غریب کے حوالے کر کے اپنے کام سے فارغ ہو کر شام کے وقت آتے، اور اس طرح حضرت محمد بن منذر رحمہ اللہ 40 سال تک روزے رکھتے رہے، لیکن ان کے گھر والوں کو معلوم نہ ہوا، یہاں تک کہ ان کے ایک ساتھی نے ان کو خبر دی، ان کے گھر والوں کو، کہ تمہارے گھر والوں کا یہ عالم تھا۔ بہت سارے سلف صالحین ایسے تھے جن کے زندگی میں انہوں نے راتوں میں اللہ کی راہ میں ایسے غریبوں کی مدد کرتے رہے کہ ان کے انتقال کے بعد معلوم ہوا کہ جب جو ہے ان کے گھروں میں مدد نہ آ رہی، جب ان کے گھروں میں صدقات و خیرات یا ان کے گھروں میں، ان کے غریبوں کے گھروں میں وہی جب مدد نہ آنے لگی، تب انہیں احساس ہوا کہ فلاں کی وجہ سے ہمارے گھر میں صدقات و خیرات آیا کرتے تھے، ہماری مدد ہوتی تھی۔ اس کے انتقال کے بعد انہوں نے محسوس کیا حقیقت میں دینے والا وہ فلاں شخص تھا یا فلاں بزرگ تھے، فلاں اللہ والا تھا۔ ایسے سلف صالحین کی عبادتیں ہوا کرتی تھیں۔ تو حاضرین، ہم اپنی تنہائیوں میں اللہ کی عبادت کرنے کو پسند کریں، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کی بڑی فضیلت ذکر کی۔ جو آدمی تنہائی میں اللہ کی عبادت کرتا ہے اس کے بہت سارے فوائد اللہ کے نبی علیہ السلام نے ذکر کیے۔ 3 فائدے آپ کے سامنے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ اپنے ذہن میں رکھ کر جا سکیں۔ حاضرین، سب سے پہلا فائدہ یہ کہ جو آدمی تنہائی میں نیکیاں کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے ثواب کو کئی گنا بڑھا کر کے عطا کرتا ہے، کئی گنا بڑھا کر کے دیتا ہے اس کے ثواب کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب 1000 نمازوں کے برابر ہے۔
مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب 1000 نمازوں کے برابر ہے۔ مسجد حرام یعنی کعبۃ اللہ میں ایک نماز 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اللہ کے نبی بتائیے گھر میں نماز، نفل نماز گھر میں افضل ہے یا مسجد نبوی میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن عمر کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ میرا گھر مسجد سے کس قدر قریب ہے؟ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرے یا کمرے مسجد نبوی سے لگے ہوئے تھے، اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنے تمام تر نفل نمازیں اپنے گھر میں ادا کرتا ہوں، لہٰذا تمہارے لیے مسجد میں ادا کرنے سے زیادہ افضل نفل عبادتیں تمہارے گھر میں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین اس کا ثواب تمہیں کئی گناہ بڑھا کر کے عطا کرتا ہے۔ تو نفل عبادتوں کو تنہائی میں جب کیا جاتا ہے، ایک تو وہ اخلاص کے ساتھ کی جاتی ہیں، دوسرا یہ کہ اس سے اللہ رب العالمین کئی گنا ثواب بڑھا کر عطا کرتا ہے، تیسرا یہ کہ اللہ رب العالمین عرش کے سائے کے نیچے ایسے لوگوں کو جگہ عطا کرتا ہے جو تنہائیوں میں اللہ کی عبادتیں کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا کرے گا۔ 7 یظلهم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ میدان محشر میں نہیں ہوگا۔ ایسے وقت میں صرف 7 قسم کے لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان کیا کہ 7 قسم کے لوگوں کو اللہ رب العالمین اس عرش کے سائے کے نیچے رکھے گا، جن میں سے ایک وہ آدمی جو اللہ رب العالمین کی تنہائی میں عبادت کرتا ہو، فقاضت عینا، اور اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، دعائیں کرتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہوں۔ تنہائی میں کی جانے والی عبادت ہم اور آپ کو عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا کرے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں اس آدمی کو بھی خوشخبری عطا کی جو آدمی کے صدقہ دیتا ہے اور ایسے صدقہ کرتا ہے اللہ کی راہ میں کہ وہ اپنے داہنے ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے تو اپنے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں کہ اس نے اللہ کی راہ میں کیا صدقہ کیا، کتنا صدقہ کیا، وہ صرف اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ تو ایسے شخص کو بھی اللہ رب العالمین عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا کرتا ہے۔ حاضرین، ایسی ہی ایک بہت ہی اہم عبادت یعنی تنہائی میں کی جانے والی عبادت بہت ہی اہم ہوتی ہے، اور ایسے لوگوں کی دعائیں اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے جو تنہائی میں اللہ سے گڑ گڑاتے ہیں، تنہائی میں اللہ سے مناجات کرتے ہیں، ایسے دعاؤں کو اللہ رب العالمین ریجیکٹ نہیں کرتا۔ محمد ابن المنذر رحمہ اللہ کہتے ہیں، ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ مسجد نبوی میں روزانہ رات میں عشاء کی نماز کے بعد میرا معمول تھا کہ میں ایک پلر کے پیچھے اللہ کی عبادت کرتا رہتا، اور جتنی دیر میں عبادت کر سکتا تھا کرتا، اور پھر اس کے بعد اپنے گھر چلا جایا کرتا تھا۔ لیکن میں نے ایک دن ایسا دیکھا کہ لوگوں میں قحط سالی آ چکی ہے، مدینے میں حد سے زیادہ گرمی، اور اس کی وجہ سے اناج بھی نہیں، لوگوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام نہیں ہو رہا تھا۔ لوگ قحط سالی سے یعنی بارش کے نہ ہونے کی وجہ سے، اناج کے لوگوں کے لیے نہ آنے کی وجہ سے لوگ پریشان تھے۔ ایسے وقت میں لوگ صلاۃ الاستسقاء کے لیے شہر سے باہر نکلے، مسجد نبوی کے باہر نکل کر دور جا کر کے میدان میں نماز پڑھ کے آئے، پھر بھی بارش نہ ہوئی۔ اس رات میں نے دیکھا ایک بندے کو، ایک اللہ کا بندہ مسجد کے اندر داخل ہوا، اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی تھیلی تھی، اور اس نے اس میں سے ایک لباس نکالا، کپڑے نکالا، پہن کر اس نے اللہ کی عبادت کی۔ اور اس کے بعد میں نے اس کو دیکھا کہ وہ گڑ گڑا رہا ہے، رو رہا ہے، اللہ سے روتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ اے اللہ، آج یعنی حرم مسجد نبوی کے لوگ آج باہر جا کر اللہ کی عبادت تیری کر کے وہ لوگ تجھ سے بارش مانگے، لیکن پھر بھی بارش نہیں ہوئی۔ تجھے میں تیری ذات کا حوالہ دے کر کہتا ہوں، تیری قسم کھا کر میں تجھ سے کہتا ہوں، اے اللہ تو ہر حال میں بارش نازل کر۔ اللہ رب العالمین کی جب اللہ رب العالمین سے مناجات جب وہ کر رہا تھا، حضرت محمد بن منذر کہتے ہیں میں یہ بات سن رہا تھا، یہاں تک کہ وہ آدمی جب اللہ رب العالمین سے مناجات کرتے کرتے تھک رہا تھا تو اللہ رب العالمین کا کرنا ایسا ہوا کہ بجلیاں کڑکی اور پھر بادل آئے، بارش اس قدر تیزی سے برسنے لگی کہ میں نے اس آدمی کو پھر دیکھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس قدر حمد و ثنا بیان کر رہا تھا
کہ آج تک میں نے اس قدر حمد و ثنا کسی اور آدمی سے نہیں سنی. اور پھر جب صبح کا وقت ہوا تو میں نے اس آدمی کا پیچھا کرنا چاہا، اس لیے صبح کی فجر کی نماز اس کے پیچھے پڑھی تاکہ میں صبح کے وقت اس سے ملاقات کر سکوں. جب صبح کی فجر کی نماز ہوئی وہ آدمی لوگوں کے درمیان چلا اس قدر کہ میں نے اسے گم پایا، یہاں تک کہ وہ مجھے حاصل نہ ہو سکا، مجھے دکھائی نہ دیا. دوسرے دن بھی ایسا ہی ہوا. دوسرے دن میں نے اس سے ملاقات کر لی، لیکن اس کی نیکی مجھے معلوم ہونے کی وجہ سے وہ اپنا گھر خالی کر کے چلا گیا. یعنی یہ کہ اس کی تنہائی کا وہ عمل دوسروں کو معلوم ہونے کی وجہ سے اتنی تکلیف ہوئی کہ وہ آدمی اپنا گھر چھوڑ کر کے چلا گیا. بہت لمبا واقعہ تھا جس کو میں نے مختصر کر کے آپ کے سامنے ذکر کیا. یعنی یہ کہ تنہائیوں کی عبادتیں بہت سارے فائدے ہمیں عطا کرتی ہیں. تنہائیوں میں عبادتیں کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اگر تنہائی میں ہم عبادتیں نہیں کر سکتے، کم سے کم ہمیں گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس لیے کہ تنہائی میں آج کل گناہ کرنا بہت آسان ہو گیا ہے. رات کے اندھیروں میں گناہ کرنا آسان ہو گیا ہے. یہ بات یاد رکھو، ہم اپنے موبائل کے ذریعے سے گناہ کی چیز دیکھتے موبائل بند کر کے سوتے ہیں. اللہ کی قسم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احادیث میں یہ بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اکثر و بیشتر لوگوں کی موت ان کی نیند میں آتی، یعنی رات کی نیند میں آتی. اگر ہماری موت اس حال میں آ جائے تو اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے کہ ہمارا معاملہ کیا ہوگا. اس لیے راتوں کی تنہائیوں کو اللہ رب العالمین کے لیے وقف کرنا چاہیے، یا کم از کم گناہوں سے اپنے آپ کو پاک رکھنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.